لیکن دیکھا گیا کہ جب سے اسرائیل آرمی غزہ پٹی کے اندر گھسی ہے کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے. حماس اس طریقے کے جواب دے رہا ہے کہ دنیا نے امید بھی نہیں کی ہوگی کہ حماس اس طریقے سے اس کے سامنے کھڑا رہے گا. کئی ٹینک سینکڑوں ٹینک کو جو ہے حماس نے تباہ کر دیا ہے اور سینکڑوں جو اسرائیل کی آرمی اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ایران ہے یا جو عرب ملک ہے ان کا سپورٹ ہے پیچھے سے. دیکھیے سینکڑوں آرمی کو تو نہیں، جب سے زمینی لڑائی شروع ہوئی ہے یا اسرائیل کی آرمی داخل ہوئی غزہ پٹی میں تو ابھی تک 55-60 اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہوئی ہے حماس کے ہاتھوں. یہ تو اسرائیل کا ڈیٹا آپ بتا رہے ہیں نا، لیکن کہا جا رہا ہے جو حماس نے بھی جو ڈیٹا شیئر کیا ہے حماس کی طرف سے جب تک ڈیٹیل سامنے آئی ہے، ہاں کچھ مشکوک ہے کہ بڑے کمپاؤنڈ کو بم سے اڑا دیا، بلڈنگوں کو بم سے اڑا دیا، لیکن اس میں کتنے مرے ابھی تک اس کی پوری ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے. ہاں 200 کے آس پاس اسرائیلی ٹینک کو، فوجی گاڑیوں کو بھی حماس نے نقصان پہنچایا ہے. اصل یہی ہے کہ جو زمینی لڑائی ہے تو اس میں اسرائیل کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ حماس والے سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں، وہ سرنگوں سے نکلتے حملہ کر کے چلے جاتے ہیں. تو زمینی لڑائی میں پہلے بھی کبھی بھی اسرائیل کی آرمی نہیں ٹکی ہے، نہ اب ٹک سکتی، اور حماس ہر محاذ پر اسرائیل کی آرمی کو نقصان پہنچا رہی ہے. لیکن اسرائیل کر کیا رہا ہے کہ وہ جنگی جہاز بھیجتا ہے، آسمان سے آ کر کے، فضا سے آ کر کے حملہ کر رہا ہے. ابھی حال ہی میں اس نے الشفا ہاسپٹل کا چاروں طرف سے گھیراؤ کیا. اسرائیل نے الزام لگایا کہ الشفا ہاسپٹل میں حماس کے لوگ چھپے ہوئے ہیں، وہاں ان کی سرنگیں ہیں، یہاں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں سے ساری چیزوں کو یہ آپریٹ کرتے ہیں. اور اسرائیل نے پورے ہاسپٹل کا گھیراؤ کیا. 1 ہفتے تک جنگ چلتی رہی، اس کی کھدائی کی، اور اب پتہ چلا کہ اسرائیل نے جو دعویٰ کیا تھا کچھ بھی وہاں نہیں پایا گیا، سب کچھ جھوٹ نکلا. اور پھر اسرائیل دنیا کے سامنے مجرم کے طور پر سامنے آیا ہے. اور اصول دنیا کے ہے کہ اگر دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کوئی مجرم بھی اگر کسی ہاسپٹل میں چھپا ہوا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے ہاسپٹل پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، اس پر بمباری نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن اسرائیل نے وہاں کے بارے میں کوئی پختہ ثبوت ہوئے بغیر، کوئی جانکاری ملے بغیر پورے ہاسپٹل پر اس نے بمباری کی، حملہ کیا. اور اس حملہ میں امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا. یہ وجہ ہے کہ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے اپنی پریس کانفرنس میں سیدھے امریکی صدر جو بائیڈن کو ذمہ دار ٹھہرا اور کہا کہ مریضوں کے قتل کے لیے، عام شہریوں کے قتل کے لیے، ڈاکٹروں اور نرسوں کے قتل کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن ذمہ دار ہے، جنہوں نے اسرائیل کو ہاسپٹل پر حملہ کرنے کی کھلی اجازت دی ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اسرائیل کے جو پردھان منتری ہے ان کے خلاف جو ان کی عوام ہے وہ کہیں نہ کہیں ناراض ہے، اور ان چیزوں سے ان کے اوپر کیا الزام بھی ہیں، ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب ڈرامہ جو ہے یہ سب جتنے بھی ماحول ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے. آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، عوام تو بالکل ناراض ہے. اسرائیل کی ابھی 70% تو پہلے تھا، بلکہ تازہ ڈیٹا ہے 80% جو عوام ہے وہ جنگ بندی چاہ رہی ہے، حملہ کے خلاف ہے. اور سب سے زیادہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ جو ہوسٹیج ہیں ان کو رہا کرانے کا، آزاد کرانے کا. کئی مرتبہ بات چیت ہوئی، ڈیل ہوئی، پھر ڈیل کینسل کرنی پڑی. پچھلے دنوں ملت ٹائمز پر بھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ جو اسرائیل کی عوام ہے وہ اسرائیل سے باہر جا کر، یورپ جا کر، فرانس جا کر، جرمنی جا کر، امریکہ جا کر پروٹیسٹ کر رہی ہے، پریس کانفرنس کر رہی ہے، اور وہاں کی سرکاروں سے مانگ کر رہی ہے کہ وہ اسرائیل کی سرکار پر دباؤ بنائے کہ وہ جنگ بندی کرے اور جو ہوسٹیج ہیں ان کو رہا کرائے، ان کو آزاد کرائے. ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ حماس نے پچھلے دنوں ایک بیان میں کہا تھا کہ جو انٹرنیشنل شہری یعنی جو باہر کے ملکوں کے شہری ہے اور ان کو حماس نے ہوسٹیج بنایا، ان کو تو حماس ریلیز کر دے گا، لیکن جو اسرائیلی ہے ان کو ریلیز نہیں کرے گا. جس کی وجہ سے ان کو اور ڈر لگ رہا ہے کہ اگر باہر کے ممالک کے شہری ریلیز ہو جائیں گے تو ہمارے لوگوں کی آواز کون اٹھائے گا، ہمارا معاملہ ایشو میں سرخیوں میں کیسا آئے گا. تو ان کو اور ڈر ستا رہا ہے، اور دنیا بھر میں جا کر کے احتجاج کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی سرکار پر دباؤ بنایا جائے، کوئی جنگ بندی کرے، ان کے ہوسٹیج کو، ان کے رشتہ داروں کو رہا کیا جائے. اور اسرائیل میں خود بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اسرائیل کا جو اپوزیشن کا لیڈر ہے اس کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، جس نے کہا ہے کہ غزہ پٹی میں جس طرح بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے اور جس طرح پورا اسرائیل جنگ میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کا شدید نقصان ہو رہا ہے، اسرائیل کی آرمی مارے جا رہی ہے اور اسرائیل کی پوری جنگی حکمت عملی ناکام ثابت ہو رہی ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ ہم نے جو جنگی حکمت عملی بنائی تھی اس میں ہمیں ناکامی مل رہی ہے. حماس کے لڑاکوں کو مارنے کے بجائے، حماس کو تہس نہس کرنے کے بجائے عام شہری ہمارے نشانے پر آ رہے تو اس کی جنگی حکمت عملی ناکام ہے. مقصد میں کامیابی میں مطلب جو اس کا جو مقصد ہے اس میں کامیابی نہیں مل رہی ہے.
تو اپوزیشن لیڈر نے سخت اعتراض کیا ہے, فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے, اور کہیں نہ کہیں نتن یاہو اپنی سرکار کو بچانے کے لیے اس نے سارا ڈرامہ رچا ہوا ہے, بے گناہوں کا قتل کر رہا ہے. کیونکہ کوئی بھی ملک جب حالت جنگ میں ہوتا ہے تو آپس میں جتنا بھی اختلاف ہو, سلامتی کونسل کے نام پر, ملک کی سیکورٹی کے نام پر سارے لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی لیڈر کو ہٹانے کی بات نہیں کرتا ہے. تو بنجامن نتن یاہو بھی اس وقت اپنی لیڈرشپ کو, اپنی پرائم منسٹر کی سیٹ کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اس کے ملک میں شدید اختلاف ہے, اور جیسے ہی جنگ بندی ہوتی ہے فوری طور پر اتار پھینکا جائے گا بنجامن نتن یاہو کو. اچھا, ایک چیز ہے کہ جب سے کیا نام ہے اسرائیل آرمی اور حماس کے بیچ میں جنگ شروع ہوئی ہے تو زیادہ جو ہے نقصان کس کا ہوا ہے؟ اگر ہم ایک دو سینا کی بات کریں, عوام کی بات کریں تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے بمباری کیا ہے اور قریب 11 سے 12 ہزار جو عام انسان ہے, جو نردوش ہے, ان کی ہتیا کر دی اسرائیل نے. لیکن اگر حماس اور اسرائیل آرمی کے بیچ میں بات کریں تو کون کس پہ بھاری ہے اس وقت؟ دیکھیے, بھاری تو اسرائیل کی آرمی, کیونکہ اسرائیل کے پاس ہر طرح کا جنگی جہاز ہے, ہر طرح کی طاقت ہے, ہر طرح کی فوج ہے, پوری دنیا ان کے ساتھ ہے. زمینی کارروائی کی اگر ہم بات کریں, زمینی کارروائی میں بھی, کیونکہ حماس کا کتنا نقصان ہو چکا. اسرائیل نے جو دعویٰ کیا ہے کہ حماس کی کئی سرنگوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے, حماس کے کئی آپریشن سینٹر کو نقصان پہنچایا ہے, تو کہیں نہ کہیں یہ حماس کا تو بھی نقصان ہو رہا ہے. غزہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا ہے, لیکن حماس پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے, ان کی تیاری مضبوط ہے, وہ پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. سرنگوں میں ان کے سرنگوں کا جال لمبا ہے, 500 میٹر سے زیادہ. کب تک جنگ کر سکتا ہے حماس؟ کب تک ٹک سکتا ہے اسرائیل آرمی کے سامنے؟ وہ جب تک دنیا رہے گی وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے نہیں ہیں. حماس کے جو لڑاکے ہیں, ان کی جو تربیت ہے, وہ اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے نہیں. لیکن حماس کی مجبوری ہے, ٹیررسٹ کہا جاتا ہے نا جس طریقے سے. ٹیررسٹ اسرائیل کے کہنے سے کوئی دہشت گرد نہیں ہو سکتا. اور بھی کئی ملک ہیں, یورپین, امریکہ کہے, کوئی بھی کہے, ہر ایک کی نظر میں دوسرا دہشت گرد ہے. امریکہ کل تک طالبان کو دہشت گرد کر رہا تھا, اس کے بعد امریکہ طالبان کے ساتھ میز پر بیٹھتا ہے, مذاکرات کرتا ہے, بات چیت مانتا ہے. آپ انڈین ہیں, انڈین اگر ٹی وی اٹھا کر کے دیکھیں گے وہاں پہ بھی جو بھی ڈیبیٹ ہوتا ہے اس میں تو صاف صاف حماس کو آتنکوادی کہا جا رہا ہے. اور جو یہاں کی عوام ہے, جو ویسے مینٹلٹی کے لوگ ہیں, جو رائٹ ونگ کے سپورٹرز ہیں, ان کا بھی تو یہی ماننا ہے کہ جو حماس ہے وہ ٹیررسٹ ہے. کسی کے کہنے سے کوئی ٹیررسٹ نہیں ہو جاتا ہے, کسی کو کوئی دہشت گرد کہہ دے اس کو ایسے کوئی دہشت گرد نہیں ہو جاتا ہے. یہاں کے جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں, ان کو مسلمانوں سے نفرت ہے, ان کو مسلمانوں سے عداوت ہے. دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمانوں پر کوئی ظلم ہوتا ہے, ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ان کو خوشی ملتی ہے, اس لیے اس خوشی میں مگن ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں, لیکن کسی بھی آرگنائزیشن کو دہشت گرد قرار دینے کا, ٹیررسٹ قرار دینے کا دو پیمانہ ہے. پہلا ہے کہ یونائٹڈ نیشن اس کو دہشت گرد مانتا ہو, تو یونائٹڈ نیشن کی نظر میں حماس دہشت گرد آرگنائزیشن نہیں ہے, بلکہ حماس ایک سیاسی گروپ کا نام ہے, اور غزہ پٹی پر حماس کی حکومت ہے. اور فلسطین کی جنتا نے 2006 میں حماس کو ووٹ کیا تھا, حماس کی سرکار بنی تھی, اور PLO کو حماس وہاں کی جنتا نے ریجیکٹ کر دیا تھا. جو انڈین سرکار ہے, تو انڈین سرکار نے بھی حماس کو دہشت گرد قرار نہیں دے رکھا ہے. داعش انڈین سرکار کی نظر میں دہشت گرد ہے, UAP میں وہ بین ہے, القاعدہ بین ہے, دوسری آرگنائزیشن بین ہے, پاکستان کی کئی ساری آرگنائزیشن بین ہے, لیکن حماس بین نہیں ہے. اور ابھی حال ہی میں کہیں میں نے خبر دیکھا تھا, دینک بھاسکر میں کہاں رپورٹ آئی تھی کہ ہوم منسٹری نے حماس کو بین کرنے سے یا اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دینے سے انکار کر دیا ہے. تو جب ہماری سرکار کسی بھی آرگنائزیشن کو دہشت گرد آرگنائزیشن نہیں, میں بھی مسلمانوں کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں ان کا بھی بیان آیا ہے. مولانا ارشد مدنی کی بات کریں تو انہوں نے بھی کہا کہ جو حماس ہیں وہ آتنکوادی سنگٹھن نہیں ہے, بلکہ وہ ایک سوتنترا سینا نہیں, وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے وہ لڑ رہا ہے. تو تبریز قاسمی صاحب سے اگر ہم بات کریں تو آپ مانتے ہیں حماس کو آتنکوادی؟ یہ سوال آپ نے کس بنیاد پر مجھ سے پوچھا کہ میں اس کو آتنکوادی مانوں؟ چونکہ پوری دنیا ٹائمز پر رپورٹ نہیں دیکھتے, میرے ٹویٹس کو نہیں دیکھتے, میری خبروں کو نہیں دیکھتے. پہلے دن میں نے کہا تھا, اور ان تمام پترکاروں کو میں نے ایکسپوز بھی کیا تھا جو لوگ حماس کو دہشت گرد کہہ رہے تھے, حماس کے حملہ کو دہشت گردانہ حملہ بتا رہے تھے. حماس اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے. حماس فریڈم فائٹر آرگنائزیشن ہے, حماس ایک حریت پسند تنظیم ہے. حماس کا بنیادی مقصد ہے اپنی سرزمین کو اسرائیل کے قبضہ سے آزاد کرانا. حماس کا بنیادی مقصد ہے اپنے لوگوں کو وطن دلانا جن کے وطن کو اسرائیل نے چھین لیا ہے, اور برطانیہ اور امریکہ اس کے پیچھے ہے. تو حماس ایک حریت پسند تنظیم ہے. اگر آپ حماس کو دہشت گرد کہیں گے تو پھر کانگریس کو بھی دہشت گرد کہنا پڑے گا, اور اس طرح کی کئی ساری تنظیم اس میں آ جائے گی. کانگریس کس لیے بنی تھی؟
ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، جمعیت علماء ہند قائم ہوئی تھی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اور ایسی دسیوں تنظیمیں. تو یہ ساری تنظیمیں آزادی سے پہلے ہمارے دیش میں قائم ہوئی. ان سب کا مقصد کیا تھا؟ ہندوستان کو آزاد کرانا، ہندوستان کے لیے جنگ لڑنا. اسی طرح وہ اپنے دیش کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، تو ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. اور جب بھی کوئی طاقت برسر اقتدار ہوتی ہے تو ان کے مخالف کوئی آتا ہے تو اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. اب جیسے ہندوستان میں 1857 کی جنگ ہوئی تو یہاں کی عوام نے، یہاں کی جنتا نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی. انہوں نے میدان جنگ کا انتخاب کیا، انگریزوں سے لڑائی ہوئی تو اس لڑائی کو بغاوت کا نام انگریزوں نے دیا، اس کو غدر کا نام دیا، کیونکہ ان کو یہ لگا کہ بھائی ہماری حکومت ہمارے خلاف بغاوت کر، بھائی یہ ہمارا دیش ہے اور ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے دیش کی آزادی کے لیے، تو وہ لڑائی بغاوت نہیں ہو سکتی ہے، اس کو غدر دھوکہ نہیں کہا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے اس کو دھوکے کا نام دیا. اس وقت ٹیررزم کی اصطلاح رائج نہیں تھی، اس وقت ظالم کہا جاتا تھا، باغی کہا جاتا تھا، دھوکے باز کہا جاتا تھا. تو یہ کہا گیا، آج کے لفظوں میں کہے تو اس کو دہشت گرد کہا گیا. تو انگریزوں نے بھی یہاں کے لڑنے والوں کو، یہاں کے سودترہ سنانیوں کو، یہاں کے فریڈم فائٹرز کو ظالم کہا، دہشت گرد کہا. تو جو کوئی بھی اقتدار میں رہتا ہے اپنے خلاف لڑنے والوں کو کہتا ہے، لیکن اس کی بات صحیح نہیں ہو سکتی، اس کو نہیں مانا جا سکتا. اور دنیا کی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ان کو سوتنترا سینانی مانتے ہیں؟ جی بالکل. لفظوں میں اگر آپ کہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں پہلے دن سے کہ حماس ایک حریت پسند تنظیم ہے، وہ آزادی کی جنگ لڑنے والی آرگنائزیشن ہے، ان کو دہشت گرد کہا ہی نہیں جا سکتا. جو کوئی دہشت گرد کہہ رہا ہے وہ خود دہشت گردی کی اصطلاح پر یقین رہتا ہے. دہشت گردی نام ہے بے گناہوں کو قتل کرنے کا، بچوں کو مارنے کا، عورتوں کو قتل کرنے کا، بغیر کسی سبب کے کسی کو مارنے کا. اور اس فہرست میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے. دنیا کے تمام جنگوں کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کسی بھی جنگ میں کسی بھی فوج نے بچوں کا قتل نہیں کیا ہے، عوام کا قتل نہیں کیا ہے، مہیلاؤں کا قتل نہیں کیا ہے. اسرائیل دنیا کا واحد دیش ہے جو جنگ کے نام پر اپنے مد مقابل دشمن سے لڑنے کے بجائے بچوں کا قتل کر رہا ہے، عام شہریوں کا قتل کر رہا ہے، لوگوں کے ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے. اور یہ شدید جنگ جرم ہے، یہ شدید دہشت گردی ہے. دہشت گردی کی اس سے بڑی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی. ہاں کہیں پر کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اسرائیل جن بلڈنگوں پر حملہ کر رہا ہے، جن ہسپتالوں پر حملہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں اسرائیل کو شک ہے کہ ان عمارتوں میں حماس کے لوگ موجود ہیں، حماس کے ورکرز یا ان کے لڑاکے موجود ہیں. تو اسرائیل کی لڑائی حماس سے اور حماس کے لڑاکے وہاں موجود ہے، تو اس پر حملہ کرنے کے لیے حماس ان بلڈنگوں کو نشانہ بنا رہا ہے. لیکن یہ دلیل بھی صحیح نہیں ٹھہرائی جا سکتی ہے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس مکمل ثبوت نہیں ہوگا، جب تک آپ کے پاس مکمل دلیل نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کسی بلڈنگ کو نشانہ نہیں بنا سکتے. اگر کسی رہائشی بلڈنگ میں آپ کا دشمن موجود ہے جو آپ کی نظر میں دہشت گرد ہے، ویسے دہشت گرد وہ ہے نہیں، تو ان کو بھی پکڑنے کے لیے آپ عام لوگوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں. آپ کو ایسے ہتھیار اختیار کرنے پڑے گا، ایسی حکمت عملی اپنانی پڑے گی، ایسی ٹیکنالوجی اپنانی پڑے گی کہ جس ٹیکنالوجی اور جس جنگی چال کے ذریعے آپ اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکے، عام لوگوں کو ذرا برابر کوئی خطرہ نہ ہو. تو اسرائیل کہیں نہ کہیں اپنی یا تو خفیہ ایجنسی میں بھی ناکام ہے، اس کی آرمی ناکام ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ جو اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو ان کے خفیہ ایجنسی ہے، وہ سارے کے سارے ناکام ہیں، سارے کے سارے ناکام ہیں. اور اسرائیل دراصل جو پوری دنیا میں جو ہوا بنا ہوا تھا موساد کا، تو کیا تھا وہ 7 اکتوبر کو اسرائیل اچھی طرح ایکسپوز ہو گیا پوری دنیا کے سامنے. اس سے پہلے 1973 میں بھی اسرائیل ایکسپوز ہو گیا تھا کہ اسرائیل کی جو ایجنسی ہے وہ، دیکھیں میڈیا کا کھیل ہے، میڈیا میں 96% میڈیا پر اسرائیل کا قبضہ ہے. جو سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا کے جو بڑے بڑے ذرائع ہیں، ان میں سے زیادہ تر کے جو مالکان ہیں، جو آنرز ہیں، وہ یہودی ہیں، اور وہ سب اسرائیل کو ایک اسٹیٹ کے طور پر سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کی مرضی ہو، جس کو چاہے بڑا بنا دے، جس کو چاہے دہشت گرد بنا دے، جس کی طاقت دنیا کو دکھا دے. تو وہی آپ دیکھیے اسرائیل جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت طاقتور ہے، بہت محفوظ ہے، اس کی ایجنسی بہت محفوظ ہے، وہ اسرائیل بھیک مانگ رہا ہے امریکہ سے، برطانیہ سے، کینیڈا سے. اور یہ تمام ممالک فوج سے اس کی مدد کر رہے ہیں، ہتھیاروں سے مدد کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی اس کو دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، ڈالر دے رہے ہیں. اگر یہ ممالک اس کے پیچھے ہٹ جائے تو اسرائیل 2-3 دن میں تباہ و برباد ہو جائے گا. کہنے کا مطلب ہے کہ گاؤں کی ایک کہاوت ہے کہ کھودے پہاڑ تو نکلی چوہیا، تو وہی آج جو ہے اسرائیل کی ٹیکنالوجی اور ان کے جو خفیہ ایجنسی پہلے سے تھا. دیکھیے جو لوگ سچائی نہیں جانتے، جو صرف ان میڈیا ہاؤسز پر یقین رکھتے ہیں، ان کی نظر میں اسرائیل بڑا ہوگا. جو لوگ مڈل ایسٹ کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، جن کو انٹرنیشنل سیاست کا علم ہے، جو ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں. ہوا ہے، اور 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد یہ باتیں ثابت ہو گئی کہ اسرائیل از نتھنگ. بہت بہت شکریہ. شکریہ. تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے بات چیت کرنے کے لیے تبریز کاشمی صاحب.
ان کی بات آپ نے دیکھی سنی. آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیے, کمنٹ کر کے آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے.